السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 152 اور اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اس آیت مبارکہ میں جو دوسرا اہم حکم پایا جاتا ہے وہ ہے ناب تول میں مکمل انصاف کرنا، اور ساتھ اللہ کریم نے فرمایا اگر بھول چوک ہو جائے تو ایسی بات جو تمہاری استطاعت سے باہر ہے، بشرطے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، ایمان پکا ہے، تو اللہ ایسی صورت میں درگزر فرمائیں گے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یعنی کیل اور میزان دو چیزیں ہیں۔ کیل کا مطلب ناپنے والی چیز، یعنی پیمائش والی چیز، کپڑا لے لیں، دودھ لے لیں، ناپنے والی چیز، اور میزان تولنے والی چیز، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالقسط، انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو۔ لا نکلف نفسا، نہیں پکڑ ہوتی کسی نفس پر، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی پر، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، یعنی اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اس کی زیادہ باز پرس نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے اس کی خطا کا جو مواخذہ ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ دیکھیں کہ انسان مجبور ہے اور وہ جلدی جلدی میں نماز پڑھ لیتا ہے، اور ایک انسان ہے فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے اور وہ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کر دیتا ہے، تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ الگ پوچھیں گے۔ ایک روزی روٹی میں پھنسا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور نماز اور بعض کا فرض ادا کر لیتا ہے، باقی نہیں ادا کر سکتا، اور ایک آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نے آسائش دی ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، سہولت بھی ہے، وقت بھی ہے، اور وہ جان بوجھ کر لیٹ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس استطاعت دیکھ کر انسان کی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے طے کردہ جو تمام احکامات ہیں، اصول یا قانون ہیں، وہ فطری انسانی طاقت، ہمت اور پہنچ کے عین مطابق ہے، اور ان میں عدل و انصاف اور مساوات اور اعلیٰ اخلاقیات کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جہاں جو فرمایا کہ ناپ تول میں انصاف کرو، تو اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین میں اس کی ابتدائیات میں فرمائی کہ ویل للمطفلین، مطففین خرابی ہے، ویل ہے، ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا، وہ جو کہ ماپ کر جب لیں، النا سے لوگوں سے، یستوفون پورا لیں، یعنی جب وہ چیز لیں تو پوری لیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ماپ کر دیں یعنی دینے کی باری آئی تو تول کر دیں، یخسرون خسارہ کر کے، کم کر کے، گھٹا کر دیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ خیال نہیں کرتے یہ لوگ کہ وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، لیوم عظیم، وہ ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے انہیں جواب دے ہونا ہوگا، اس رب کے سامنے تو جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور پھر آگے اس کی تفسیر فرمائی کہ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ، یعنی ان لوگوں کے لیے بربادی ہے
خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھاتے، بار بار سمجھایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ ہود میں، سورۃ الاعراف میں، شعراء میں موجود ہے کہ آپ نے بار بار اپنی قوم کو اس حرکت سے باز آنے کی تلقین کی، نصیحت فرمائی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، نہیں مانے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور 3 طرح کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 طرح کا ان پر عذاب بھیجا۔ زمین کو ہلایا، زلزلے کے ذریعے عمارتیں تہس نہس ہو گئیں، عمارتوں کے نیچے دب کر مر گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سخت چنگاڑ، سخت قسم کی آواز جس سے وہ لوگ جو ہے ڈر کے مارے، خوف کے مارے مر گئے، اور آسمان سے پھر آگ برسائی، استغفر اللہ۔ تو یہ کم تولنے والے جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو دی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا نہ جانے کیا ہوگی۔ اچھا، آج کل نا ہمارے ہاں یہ جرم عام پایا جاتا ہے، یہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دکاندار جو ہے، تاجر جو ہے وہی ناپ تول کے چیز کو پورا دے گا یا پورا لے گا، تو اور اس کے لیے یہ حکم ہے۔ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے حکم ہے۔ ہر وہ انسان جو مزدوری کرتا ہے، جو ریڑھی چلاتا ہے، جو ملازمت کرتا ہے، جو حکومتی عہدے پر بیٹھا ہے، دیکھیں ان کی جو ذمہ داری ہے، جو ان کے ذمہ ڈیوٹی ہے، اگر وہ ڈیوٹی تو پوری نہیں کرتے، اپنا معاوضہ پورا لیتے ہیں، تو گویا انہوں نے اپنا مال تو پورا لے لیا، اور جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے اس میں کمی کی ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہر ملازم، ہر حتیٰ کہ مزدور، اگر ایک مزدور سارا دن جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ کام پورا نہیں کرتا، کام چوری سے کام کرتا ہے، ایک ملازم وہ وقت کا خیال نہیں رکھتا، یا آ جاتا ہے تو کام کو صحیح طریقے سے نہیں کرتا، ایک حکومتی عہدیدار جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا لیکن اپنا معاوضہ وہ پورا لے لیتا ہے، وہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تم اپنا حق جو ہے وہ پورا لیتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں مزدور شام کو کہہ دی آج میں نے یہ کام اتنا، نیت میری میں اتنا فرق تھا، 10 روپے 20 روپے 100 روپے کم دے دیں، یا کوئی ملازم آدمی یا کوئی حکومتی نہیں، وہ اپنا جب حق لیتا ہے، اپنا معاوضہ لیتا ہے، وہ پورا لیتا ہے، ڈیمانڈ کر کے لیتا ہے، ہاں جی، تقاضا کر کے لیتا ہے۔ لیکن جو اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے معاشرے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کسی دوسرے آدمی کی، جس کے اجیر ہے، یعنی جس نے اس کو ملازمت پہ رکھا ہوا ہے، اس نے، یا کوئی ریڑھی والا، کوئی مزدور، تو دکاندار، وہ تو ہے ہی ہے کہ وہ سب لوگ اس زمرے میں آتے ہیں کہ اگر وہ اپنا حق پورا لے لیں، پیسے پورے لے لیں، معاوضہ پورا لے لیں، اور جو ان کے ذمہ تھا وہ حق پورا ادا نہ کریں، تو ان سب کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت سزا دیں گے۔ اور ایسی قوم میں جب معاشرے میں جب یہ مجموعی طور پر یہ برائی پیدا ہو جائے، تو اس کے بارے میں ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4019 حدیث ہے کہ جو معاشرہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو وہ قحط، معاشی تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں یہ تینوں چیزیں، تینوں عذاب ہمارے اوپر ہیں، اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ ہر آدمی اپنا تو حق پورا لینا چاہتا ہے، لیکن جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس نے مال دینا ہے، اس میں کمی بیشی کرتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے، تو اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، یہ جو سنہری اصول ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔